السلام علیکم میرے سبھی لسنرز، آج میں پھر سے حاضر ہوں اپنے چینل اردو ناولز الاؤڈ پر ناول سن سائیاں کے ساتھ، جس کے رائٹر ہیں جے نکھت، اور یہ اس کی 34ویں ایپیسوڈ ہے۔ جلدی اس ناول کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ ساتھ لائک، شیئر اور کامنٹس کریں۔ خالہ صاحب، آپ نے یاد کیا تھا؟ ہمیشہ کی طرح ناظمہ بیگم کے بلاوے پر وہ حکم حاکم مرگ مفاجات کے مصادق ان کی خدمت میں نگاہ جھکائے پیش تھی۔ ہاں، بیٹھ جاؤ۔ انہوں نے اپنے برابر تخت پر بچی خالی جگہ کی طرف اشارہ کیا۔ جی میں؟ میرال نے نہ سمجھی کس قدر سراسمگی سے ان کی جانب دیکھا، پھر حلق تر کرتی باہم دونوں ہاتھوں کی انگلیاں الجھاتی ویسے ہی کھڑی رہی۔ ہمت ہی نہیں تھی ان کے برابر، اور خاص طور پر اس تخت اور اس جگہ پر بیٹھنے کی جو کسی شاہی تخت کی حیثیت رکھتی تھی۔ یہ حویلی کا وہ کھلا صحن نما حصہ تھا جہاں اس بارعب تخت پر بیٹھ کر ناظمہ عثمانی حاکمانہ انداز میں گاؤں کی خواتین کے مسائل سنتی اور حل کرتی تھی، اور ضرورت پڑنے پر وہ معاملات مردانہ بیٹھک تک بھی لے جائے جاتے تھے، کیونکہ قبیلہ واری نظام میں قبیلہ کا سرداری، سربراہ، پولیس، منصف ہر کردار نبھاتا ہے، اور اس کے جائز ناجائز ماننے کا ہر شخص پابند ہوتا ہے۔ لہٰذا اس تخت کی طاقت وہ اچھی طرح جانتی تھی۔ پھر ان کے اس جگہ طلب کرنے سے ہی پریشان ہو چکی میرال کے ان کے حکم پر فق پڑنا فطری تھا۔ میں تمہیں اس جگہ بیٹھا دیکھنا چاہتی ہوں، پورے اعتماد اور حق کے ساتھ۔ تمہاری یہ جھجک مجھے بالکل پسند نہیں آئی، آئندہ میں یہ نہ دیکھوں۔ شانوں سے تھام کر خود بٹھاتے انہوں نے سختی سے باور کروایا تو وہ سہمی بچی کی طرح ٹکر ٹکر ان کا سپاٹ چہرہ دیکھنے لگی، جس کے عضلات ہمیشہ کی طرح کروفر حاکمیت سے تنے ہوئے تھے۔ اس جگہ پر بیٹھنے کی اہمیت و طاقت کو جانتی ہو؟ رعونت پروری سے داغے گئے سوال پر اس کی پلکیں لرزش کا شکار ہوئی۔ اس قبیلے کی بلکہ ہر قبیلے کی لڑکی خواب دیکھنا چاہتی ہے یہاں بیٹھنے کی، لیکن خواب میں بھی ان کے بخت کے ستارے اس بلندی کو چھو پاتے کہ اس تخت پر خود کو نشستہ دیکھ سکے۔ لیکن تم اس علاقے کی ہزاروں لڑکیوں کی غیر حقیقی خواب کی عامہ جگہ پر حقیقت بن کر بیٹھے ہو۔ جانتی ہو کیوں؟ ان کے یخ بستہ ہوا کی طرح سرسراتے سوال پر اس نے سراسمیہ نگاہ اٹھائی۔ کیونکہ میں نے بغاوتوں کو کچل کر، دعوے داریوں کو اپنی دعوے داری سے شکست دے کر، کہیں عقل سے تو کہیں زور اقتدار سے اس جگہ کو سنبھال کر رکھا ہے، اس حویلی کی بنیادوں کو برسوں سے اپنا لہو دے کر مضبوط کیا ہے، اور میں چاہتی ہوں میرے بعد اس نشست کی تم حقدار بنو۔ حویلی کی اندرونی معاملات کی باغ دوڑ تمہارے ہاتھوں میں آئے، اور بیرونی معاملات کی باران کی تم یہ تخت سنبھالو اور وہ گدی۔ حق ہے تم دونوں کا اس حویلی اور جاگیر پر، جس سے فضول سے بزنس کی خواری اٹھانے کے لیے وہ دستبردار ہونا چاہتا ہے۔ میں تو سوچ تک نہیں سکتی میرا بیٹا اتنا احمق ہو سکتا ہے جو اتنے بڑے جاگیردار کو ایک بے تکے سے بزنس کے لیے ٹھکرانے کی حماقت کا سوچے گا۔ شدید برہمی اختلاف ظاہر کرتے انہوں نے ناگواریت سے ہنکار بھرا تو میرال کا ان کا اشتعال کی سرخی سے انگارے کے مانند تمتما رہا چہرہ دیکھ حلق تر کرتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ خالہ صاحب، یہ غصے کی ذاتی سے ان کا بگڑتا تنفس دیکھ وہ ٹیبل پر سے گلاس اٹھانے جھکی، پر ان کے اگلے سوال پر ہڑبڑا سی گئی۔ تمہاری اس سے کوئی بات ہوئی ہے ان دنوں؟ اپنے سوال پر اس کی ہڑبڑاہٹ، پھر تائید و تردید میں لب تو دور سڑکوں تک جنبش دینے کی زحمت کیے بغیر اس کا گردن جھکانا ان کے تنے عضلات میں مزید سختی در لایا تھا۔ میں چاہتی ہوں تم اس حوالے سے اس سے بات کرو اور سمجھاؤ۔ جی میں کس طرح؟ وہ یوں حواس باختہ سی سیدھی ہو گئی گویا موت کی سزا سنائی گئی ہو۔ میرال! اس کے ہوائیاں اڑے تاثرات نے انہیں شدید کوفت میں مبتلا کیا تھا۔ جی خالہ صاحب، لیکن میں انہیں کیا کس طرح؟ حقیقتاً اس کے ہاتھوں پیروں کے طوطے اڑے تھے۔ بھلے سے رخصتی نہ ہوئی ہو، لیکن بیوی ہو تم اس کی، تم اسے ہوش کے ناخن نہیں دو گے تو اور کون دے گا؟ انہوں نے درشتگی سے اس کی سراسمگی پر ناگواریت کا اظہار کیا۔ بابا صاحب کے فیصلے اٹل اور غیر متوقع ہوتے ہیں۔ اگر وہ کہہ دے کل رخصتی ہوگی تو پھر کل سے پرسوں تک کا معاملہ ٹالنے کی کسی میں جرأت نہیں ہے، اور بابا صاحب کے حرکات و سکنات ان دنوں ویسے ہی ہمارے حق میں نہیں لگ رہے، اور میں چاہتی ہوں رخصتی سے پہلے دستار بندی کی رسم ہو۔ باران کی فضول سی حماقت میں اپنی برسوں کی محنت مٹی میں نہیں ملا سکتی، اس لیے اسے اپنی زبان میں سمجھاؤ۔
ماں باپ کی زبان نہ سمجھنے کی تو اس نے بچپن سے قسم کھائی ہوئی ہے، کیا خبر تمہاری سن لے۔ وہ سخت کبیدگی سے گویا تھی، تاہم لہجے میں حکم و قطعیت ازلی انداز میں واضح تھی۔ لیکن خالہ سا اگر وہ نہیں چاہتے تو ہم اس کے چاہنے یا نہ چاہنے سے کیا ہوتا ہے؟ ان کے درشتگی سے قطع کلام کرنے پر وہ بری طرح اچھلی تھی۔ بھلا انہیں کہاں اپنی مرضی کے خلاف لفظ سننے کی عادت تھی؟ وہ جانتا کیا ہے اس جاگیر اور اس کی طاقت کے متعلق؟ اور ایک بار دستار کسی اور کے سر بن گئی تو ساری زندگی پچھتانا پڑے گا۔ بچپن سے وہ بیرون ملک رہا ہے، اس لیے اس سے نہیں معلوم گدی و اقتدار کی اہمیت کا، اور میں نہیں چاہتی جب تک اسے اہمیت سمجھ آئے وقت اپنی چال چل چکی ہو۔ اس لیے تم اسے سمجھاؤ، بزنس کا خناس نکال دے اور آ کر دستار بنوا لے، اس کے بعد بھلے مرضی میں جو آئی کرے۔ انہوں نے گویا اس کی حمایت کرنے سے صاف وارن کرتے اسے حکم پر عمل آوری کا عندیہ سنایا تھا۔ میرا میزان ہوتا تو ہم بے شک اس کی مرضی کو اہمیت دیتے، لیکن اب لے دے کر وہی بچا ہے، اسے ہرگز بھی اس حماقت کا موقع دے کر نقصان نہیں اٹھا سکتی۔ وہ مزید بولی تو وہ بنا کچھ کہے مجرمانہ قدموں وہاں سے ہٹتی چلی گئی۔ ایک اس حریف زادے کی بیوی ہے، معمولی سے گھرانے سے آئی ہے، لیکن اعتماد و رکھ رکھاو ایسے گویا حکومت کرنے ہی پیدا ہوئی ہو، اور ایک ہماری بیٹی بہو ہے۔ میرال کے سہمے انداز پر وہ سخت نالا تھی، ساتھ مقدس کی خود اعتماد و اطوار بھی انہیں بڑی طرح کھل رہے تھے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ بستر پر اپنی جگہ نشستہ ہوتے اس نے کنکھی آواز میں خاطب کیا۔ کس لیے؟ ترسدیدہ نگاہوں سے کب سے اس کے کمرے میں ادھر سے ادھر ہو رہی کارروائی ملاحظہ کر رہا۔ وہ بناوٹی مصروفیت سے مستفسر ہوا۔ ہمیں ہمارے تصور سے بھی حسین باغ کی سیر کروانے کے لیے، ہمیں اپنی حسین فیملی سے ملوانے کے قابل سمجھنے کے لیے، آج کا دن ہماری زندگی کا یادگار ترین دن بنانے کے لیے، خاص طور پر مترا سے۔ کتنے سمجھدار ہیں وہ، بن کہے بھی آپ کی بات سمجھ جاتے۔ ہم نے دی جان سے آپ دونوں کی ذہنی مطابقت کے متعلق سنا تھا، لیکن آج قریب سے دیکھا ہے تو ابھی تک ہم بے یقینی کی کیفیت میں گرفتار ہیں۔ کس طرح وہ آپ کی دلچسپ، بے حد دلچسپ۔ پرجوش انداز میں اپنی بے پایاں خوشی کا اظہار کرتے الفاظ ناکافی پڑ گئے تو وہ دونوں ہاتھوں کو آپس میں مسلتی آنکھیں میچ کر دلکشی سے مسکرائی۔ ہاں، بے حد دلچسپ۔ اس کے چہرے پر بکھری مسرت کی لالیاں دیکھ اس کی آواز میں عجب خماری سی گھلی تھی۔ خوبصورت ٹھکانہ دل اور دعا ہوتے ہیں، اور آپ تو دونوں جگہ کی مکین ہے جانا۔ بس ایک بات پوچھیں آپ سے؟ وہ لمحاتی خواب سے بیدار ہوا۔ آپ کو اتنی معلومات کیسے ہے پیڑ پودوں فصل وغیرہ کی نو و نسل کے متعلق؟ بلکہ آپ کو مٹی کی تک اتنی پرکھ کیسے ہے؟ آنکھوں میں تجسس لیے وہ متوجہ تھی۔ شاید میں نے اس کی تعلیم حاصل کی ہے، اس لیے۔ آپ نے ایگریکلچر کیا ہے؟ آج شاید انکشافات کا دن تھا۔ تو آپ مجھے اب تک جاہل سمجھ رہی تھی؟ وہ رجسٹر سائٹ پر کرتا یکایک قریب جھکایا تو وہ بری طرح بوکھلا کر پیچھے ہوئی۔ ہمیں سو جانا چاہیے، خواہ مخواہ ہم آپ کے کام میں مخل ہو رہے ہیں۔ اس کی بوجھل ہوتی نظروں کے ارتکاز سے سنبھلتی وہ اپنی جگہ دراز ہوتی چادر میں سمٹ کر کروٹ بدل گئی۔ دلاور اس کے جھجک و اعتراض کی آنکھ مچولی پر نفی میں سر ہلاتا توأن و کرہن حساب والی رجسٹر کی جانب متوجہ ہوا، جبکہ کمبخت دل تو کوئی الگ ہی پٹی پڑھا رہا تھا۔ کبھی جو وہ دعویٰ کرتا تھا میرے سینے میں دل نہیں ہے، اب ادراک کا لمحہ جب سے وارد ہوا تھا وہ گوشت کا لوتھڑا ہمہ وقت دھڑکتا، عجیب و غریب گردان کرتا، اس کا جینا دوبھر کر رہا تھا۔ دل کی فضول فرمائشوں سے تنگ آ کر وہ رجسٹر سائٹ پر دھرتا اٹھ کر کھڑکی میں کھڑا ہو گیا تھا۔ کھلے آسمان میں تنہا چاند بھی ویسی ہی بدلیوں سے الجھ رہا تھا جیسے اس کا دل۔ جس طرح چاند ادھورا ہو کر بھی بدلیوں کی پوری ٹولی پر حاوی تھا، ویسے ہی دل و جذبات اعصابی قوت پر بری طرح تھکا رہے تھے۔ ایک جانب وہ پیش رفت کرنا چاہتا تھا تو دوسری جانب ناگن کی طرح پن اٹھاتے واہم وسوسوں، ماضی کی تلخ حقائق اس کی ہمت نچوڑ رہے تھے۔ وہ گویا اعصابی جنگ سے نبرد آزما تھا۔ کن پٹی سے نسوں کو سہلاتے اس نے گردن گھما کر بوجھل نگاہوں سے بیڈ کی جانب دیکھا۔ وہ اس کی نیند و چین چرا کر بے قرار شب و روز اس کی دامن میں ڈال کر کس بے فکری سے گہری پرسکون نیند سو رہی تھی۔ نہ جانے کون سی زور آور قوت نے
اسے مغلوب کیا تھا، جو عالم بے خودی میں چلتا ہوا آ کر وہ بے دام غلام کی طرح اس کے سرہانے دو زانوں بیٹھا تھا۔ دی جان کہتی آپ ہیرا ہے، بے قدری آپ کی چمک چھین لے گی، پھر میں بے مول انسان آپ کی قدردانی کس طرح کر سکتا؟ جو خود نہیں جانتا اسے زندگی سے چاہیے کیا؟ یہ بددعا نما زندگی بھی اسے چاہیے یا نہیں؟ میں تو یہ بھی نہیں سمجھ پا رہا کاتب تقدیر نے آپ کو مجھ جیسے ناقدر شخص کے مقدر میں لکھا کیوں ہے؟ آپ تو کسی بہت معتبر بخت آور کے وقت کا ستارہ بن سکتی تھی، پھر آپ مجھ سیاہ بخت کے ہاتھوں رولنے کے لیے، بے مول ہونے کے لیے کیوں لکھی گئی؟ اپنا اور اس کا موازنہ کرتے اس کا دل پھوڑے کی طرح دکھنے لگا تھا۔ نہ جانے کیوں کم آئیگی کا احساس اپنا احتساب کرتے بڑھ کر ناسور بننے لگا تھا۔ لب سختی سے بھینچتے اس نے دل سے اٹھتی ٹیسوں کو برداشت کرتے اس کی سبھی پیشانی سے الجھتی لٹ کو احتیاط سے سمیٹ کر کان کے پیچھے اڑسا، پر اپنی تمام تر نااہلیوں سے اچھی طرح واقف ہونے کے باوجود نہ جانے کیوں نچلے لب کو سختی سے دانتوں تلے دبا کر وہ اپنے اندر چھڑی متضاد جذبات و احساسات کی جنگ سے ہارتا ہوا بے بسی سے خوابیدہ چہرے کے قریب جھکا تھا۔ میں یہ حماقت کرنا چاہتا ہوں۔ تمام تر ہمت مجتمع کر بے بسی سے ملی جبیں پر اعتراف کی خوشبو سے مہکتے لب رکھ گیا تھا۔ اس کی پیش رفت پر بے یقینی سے خود اس کی ایک دوجے سے الجھتی دھڑکن و سانسیں یکایک ساکت و صامت ہوئی تھی۔ میں بہت برا ہوں، لیکن آپ کے لیے، فقط آپ کے لیے اچھا بننا چاہتا ہوں۔ میں بے حس بے درد بھی ہوں، لیکن آپ کی نازک آپ گینے کی طرح حفاظت کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے دل ہمیشہ سے جسم کا کمزور حصہ لگتا تھا، لیکن آپ کے لیے میں اس کے آگے گھٹنے ٹیکنا چاہتا ہوں۔ مجھے جذبات کی زبان سمجھ نہیں آتی، لیکن آپ کے لیے وہ سیکھنا چاہتا ہوں۔ جانتی ہیں کیوں؟ وجد کے عالم میں اپنی کیفیت کو منہ آئے لفظ سے بیان کرتا وہ عالم بے خودی میں اس کے خواب دیدہ چہرے کے مزید قریب جھکا، کیونکہ اب اس سرکش بنجارے کے لیے اس سرائے گاہ سے زیادہ اہمیت نہ رکھنے والا کاٹیج گھر لگنے لگا ہے جو آپ کے وجود کے دم سے ہے۔ ایک مرتبہ پھر اسی جگہ پر لب رکھتا وہ تشنہ لبوں کی خواہشات پر بند باندھتا خمار آلود سرشاریاں لیے کھڑا ہوا تھا، اور پھر خواب دیدہ سی کیفیت میں مسکراتا ہوا پیچھے قدم اٹھانے لگا تھا۔ اتنے دنوں سے تناؤ کا شکار ذہن سب کہہ کر یک بہ ایک سے بالکل ہلکا پھلکا ہو گیا تھا۔ نہیں وہ باتیں تھیں جو وہ اس صبح سے کرنا چاہتا تھا جب وہ کسی شیرنی کی طرح ناظمہ عثمانی کے مقابل اس کی دفاع میں ڈٹ کر کھڑی ہو گئی تھی، اور وہ زندگی میں پہلی بار اپنی ذات سے جڑے ان کڑوے سوالوں کا کسی کو اس خود اعتمادی و وقار کے ساتھ جواب دیتا دیکھ کتنی ہی ساعت تک کے لیے سکتہ میں چلا گیا تھا، ورنہ اس کی ذات سے جڑے ان تلخ سوالوں پر تو اس کا باپ حتیٰ کہ دی جان تک نگاہ جھکا کر لبوں پر قفل لگا لیتی تھی، اور ان کی یہ خاموشی اس کے خون رشتے دل پر ہر مرتبہ زہریلے خنجر کی طرح پیوست ہو جاتی تھی۔ لیکن اس روز جیسے اس نے اس خون رشتے دل پر بہائے رکھے تھے اپنی مسیحائی سے اس کے لا علاج درد کا دوا کرنے لگی تھی، پھر وہ کیسے اس کی ذات کا اسیر ہونے سے خود کو باز رکھتا، اور آج اعتراف کر کے گویا اس نے عالم فتح کر لیا تھا، بھلے سوتے ہوئے وجود سے ہی صحیح۔ میں دشت دشت رسوا، تو سراب سا مسلسل، میں لمحہ لمحہ تنہا، تو خواب سا مسلسل، مشہور ہے نگر میں میری تشنگی کے قصے، میں کریا کریا پیاسا، تو آب سا مسلسل، میں عکس آشنائی، تو سراپا دل لگی ہے، میں خار خار زندگی، تو گلاب سا مسلسل، میں گلی گلی مسافر، تیرے قرب کی دیوانی، میں کوچہ کوچہ بکھری، تو نایاب سا مسلسل۔ آ جائیں، دستک کی آواز پر ملازمہ سمجھ کر توے پر روٹی ڈالتے ہوئے اس نے مصروف انداز میں اجازت دیا تھا۔ السلام علیکم، کیا ہماری رحمت رہتی ہے یہاں؟ بھائی آپ؟ کھنکتی آواز پر اس کی دھڑکنیں بے یقینی سے لمحے کے لیے ساکت ہوئی تھی، پھر نگاہوں نے دہلیز پر استادہ وجود کو دیکھ یقین کا سفر طے کیا، تو لمحہ ضائع کیے بغیر سود بود گوائے جا کر اس کے کھلے مہربان بازوؤں میں سما گئی تھی۔ دلاور جو اس کی چیخ نما آواز پر ہڑبڑا کر واش روم سے نکلا تھا، اس جذباتی منظر کو دیکھ وہیں ٹھہر گیا۔ بھائی آپ کب آئیں اور ہمیں بتایا کیوں نہیں؟
उससे जुदा होती खुशी के आंसू से भीगी आंखों में खौफ गिर लिए। अब वो बात पुरस कर रही थी। अगर हम इतला दे देते तो हमारी रहमत की ये सरप्राइज तासुरात किस तरह देखते हम? उसकी आंखों के भीगे किनारे साफ करता वो हलावत से मुस्कुराया। कैसी हैं आप? बिल्कुल खुशबाश। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल खुशबाश। उसकी पेशानी 2 उंगली से बजाते उसने शाने उचकाए। आपकी आदत नहीं गई ना ये? मसनूई खफगी के साथ उसका इशारा उस हरकत की सिमत था। वो तो जाने से रही। वैसे आपके मौसूफ किस तरफ गए हुए हैं? कमरे में निगाह दौड़ाते पूछा। वो तो यहीं हैं। इधर उधर निगाह घुमाते वॉशरूम के पास खड़े दिलावर पर नज़र गई तो खुशी में माथे से कंधे तक ढल के आए दुपट्टे को संभालते इशारा किया। बात कर लेंगे ना ये मुझसे? दिलावर को संजीदा चेहरा लिए अपनी ही जानिब आता देख वो शरारतन मुकद्दस की जानिब झुका। भाई, उसने आंखें दिखाई, लेकिन उसके शरीर मुस्कुराहट गहरी हो चुकी थी। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर बदर बिन ज़क्का, मुकद्दस बिन्त ज़क्का का इकलौता भाई और आपका इकलौता साला। लबों की तराश में शरीर मुस्कुराहट दबाए मुसाफा के लिए हाथ बढ़ाते कज़न बदर ने लतीफ़ सा अंदाज़ अपनाया। वालेकुम अस्सलाम जी। गड़बड़ाकर बड़े हाथ को थामते वो इतना ही कह सका था, जिस पर फहमाइशी निगाहों से खुद को घूर रही बहन पर महजूज को नज़र डालते उसने शाने उचकाए जैसे खैर आओ ये मौसूफ भी कह सकते थे। दिलावर शिराज उस्मानी, मुकद्दस दिलावर उस्मानी का शौहर और आपका इकलौता बहनोई। लेकिन कहाँ नहीं तो मेरी क्या खाता? माजरत, बिना पेश की इतला के चले आने के लिए। दरअसल रहमत के ये तासरात देखने की इतनी जल्दी थी कि उनके तकल्लुफ़ात का ख्याल ही नहीं रहा। बुटबारी तारी करता वो माजरत खा हुआ तो दिलावर ने कंफ्यूज होते पहले मुकद्दस को देखा, फिर गला खकारते संभल कर गोया हुआ। इसकी ज़रूरत नहीं है, ये भी बहुत याद करती हैं। किसी मोतबर रिश्ता का लिहाज मलहूस खातिर रखकर कलाम करने का पहला तजुर्बा था, तभी लहजे से वो हरीफ ज़ादे वाला मखसूस ठहराव मफकूद था। अच्छा जी, ये हमें याद करती हैं? ये तो नई इतला दे दी आपने। ये हमें याद करती तो पहले से घर इंतज़ार न कर रही होती। मसनूई हैरानगी का इजहार करते आखिर में वो शाकी हुआ तो मुकद्दस ने आंखें छोटी करके घूरा। भाई, गलती आप। हाय अल्लाह जी, हमारी रोटी जल गई। रोटी जलने की बू नाक से टकराई तो वो सर पर हाथ मारती सरपट स्लेब की जानिब दौड़ी थी। रहमत, ध्यान से। उसकी हड़बड़ाहट में तवे पर हाथ डालने से कबल ही बदन ने पुर्ती से तवे को उतारना चाहा कि सेकंड की फेर में वो तवे पर हाथ रख गई थी। नतीजतन उन दोनों की तवक्को के बरक्स था, क्योंकि उसकी उंगलियां बजाय गर्म तवे से मस होने के सख्त जिल्द से टकराई थी। आप ठीक है? लगी तो नहीं ना आपको? हाँ, इधर। उसका हाथ पकड़े वो तेज़ी से सिंक की तरफ बढ़ता नल खोलकर हाथ पानी की धार के नीचे डाले तसल्ली कर लेने के बाद उसके हवनक तासुरात से सुलगता हुआ बिगड़ा। क्या ज़रूरत थी आपको? मुलाजमा आकर कर देती ना। अभी हाथ जल जाता तो। फिक्रमंदी से डांट पिलाते हुए वो बदर की मौजूदगी को अक्सर फरामोश कर चुका था। हरकत ही कुछ उसने ऐसी की थी, अगर ज़रा उसे देर हो जाती तो उसकी नर्म जिल्द चिपक जानी थी लोहे के गर्म तवे से। जला नहीं हमारा हाथ, लेकिन तो आप जलने का इंतज़ार कर रही थी? घूर कर पूछा तो उसने नफ़ी में सर हिलाया, जबकि पुश्त पर हुनूस तवा हाथ में लिए खड़ा बदर मतबस्सम निगाहों से उस शख्स को अपनी बहन को लेकर फ़िक्र की इंतहा देख रहा था। आपको अभी भी रोटी बनानी नहीं आई ना रहमत? अब भी आप रोटी जला देती हैं, इसलिए कहता था मेरी शागिर्दी इख्तियार कर ले। गला खकार कर अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते बदर ने उसे छेड़ा। ऐसा नहीं है, हमें आती है। वो सरहद से हाथ आज़ाद करती दबाव डालकर बोली। हाँ जी, एक नमूना तवा अभी देख लिया मैंने। वो जली हुई रोटी की तरफ इशारा करता हुआ बोला। भाई, ऐसा नहीं है, वो तो हम आपकी आमद से इतने खुश हो गए थे कि ये बहुत अच्छी रोटी बनाती हैं। दीजान को उनके हाथ की बनी रोटी बहुत पसंद है। भाई बहन की मखसूस छेड़छाड़ से बेखबर वो अपनी दानिश में मुकद्दस का दफ़ा करने के लिए गोया हुआ तो बदर की भवें ऊपर को शूट हुई। आप लोग अंदर जाकर आराम से बातें करें, यहाँ मुलाजमा देख लेगी। बदर के हाथ से तवा लेकर सिंक में डालता वो रिज़र्व से अंदाज में बोला, जवाबन मसनूई हैरानगी से आंखों को सिकेड़ दी। इशारों इशारों में बदर पूछने की कोशिश की।
کیا یہ موصوف ایک لائن سے زیادہ کا جملہ ادا نہیں کرتے؟ جواباً مقدس نے آنکھوں سے ہی اپنے شوہر کی دفاع میں اسے سرزنش کیا تھا۔ آپ بھی ہمیں جوائن کریں نا، مروت کا سہارا لیتے اسے بولنے پر اکسایا۔ پس پردہ بہن کو تنگ کرنا مقصود تھا۔ مجھے ذرا مترا کو دیکھنا ہے، آپ لے جائیں انہیں اندر۔ مدر کو جواب دیتے وہ مقدس کی طرف مڑا تو وہ ہولے سے سر ہلاتی ہوئی درمیانی دروازے کی سمت بڑھی، جبکہ بدر بجائے اس کی پیروی کرنے کے نپے تلے قدم اٹھاتا ہوا اس کے مقابل یوں آن کھڑا ہوا کہ اسے اپنے اٹھتے قدموں کو روک کر نافہم نگاہوں سے اس کے سنجیدہ چہرے کی جانب متوجہ ہونا پڑا، جس کی گہری پرسوچ نگاہیں اسی پر براہ راست مرکوز تھی۔ رحمت میری اکلوتی بہن ہے۔ دیگر معاملات میں میرے زمانے کی روایتی سوچ و نقطہ نظر سے شدید انحراف رکھنے کے باوجود بحیثیت بھائی میں روایتی بھائیوں جیسے جذبات ہی رکھتا ہوں، لہٰذا اپنی بہن اور ان کی خوشیوں کو لے کر پوزیسو بھی بے حد ہوں۔ سو آپ سے ملنے سے قبل آپ کی شہرت کے پیش نظر میرا بہت سے خدشات کا شکار ہونا ایک فطری عمل تھا۔ یہ نہیں کہوں گا آپ سے مل کر یکایکی میرے سارے خدشات دھواں ہو گئے، لیکن ہاں اتنا یقین ہو گیا جو میری بہن کی حفاظت کے لیے اپنا ہاتھ جھلسا سکتا ہے وہ میری بہن کو زمانے کی سرد و گرم کی زد جھیلنے کے لیے کم از کم تنہا نہیں چھوڑے گا۔ مخصوص متانت و استحکام آمیز انداز میں اپنے خیالات کا صاف گوئی سے گوش گزار کرتے اس نے پہلو سے اس کا ہاتھ اٹھا کر آگے کو کیا تو اس کی نگاہوں کے تعاقب میں دیکھتے وہ اپنی جگہ دنگ سا رہ گیا تھا۔ اس پر کچھ لگا لیں، رحمت کی نظر پڑ گئی تو پریشان ہو جائے گی وہ۔ اس کے دوسرے ہاتھ میں سرخ ہو رہا جھلسا ہوا ہاتھ دھرتا وہ مڑ کر درمیانی دروازے سے دوسرے کمرے میں داخل ہو گیا تھا۔ انگلی مس ہونے پر سسکاری خارج کرتے اس نے ہتھیلی کا وہ حصہ دیکھا جو لال بھبوکا ہو رہا تھا، غالباً مقدس کا ہاتھ بچاتے ہوئے جلی روٹی کا بھاپ لگ گیا تھا جو وہ اس کی فکر میں محسوس ہی نہیں کر پایا تھا۔ سر جھٹکتا ہوا وہ بدر کی ہدایت پر عمل کرنے کا برڈ کی طرح بڑھا، برنول نکال کر جھلسی ہوئی جلد پر لگاتے گمگو کی کیفیت میں کاٹیج سے نکل گیا۔ شہر دل کی واردات بھی کتنی عجیب چیز ہے نا، بڑے بڑے زخم کی پرواہ نہ کرنے والا حریف زادہ آج معمولی سی جھلسی ہوئی جلد پر مرہم لگا رہا تھا، لیکن اپنے لیے نہیں، اس کے لیے کہ وہ فکر مند و پریشان نہ ہو جائے۔ گویا وہ زمانے کی ہر روایت سے بغاوت کا حلف اٹھا چکا حریف زادہ اس عزیز من کے لیے اپنی اصولوں سے انحراف کرتا ہوا شاعر کی اس حسین ادا پر پیش کیے شعر کی عکاسی کر رہا تھا۔ تیرے خیال کا اتنا خیال ہے ہم کو کہ اپنا خیال بھی ہم تیرے خیال سے رکھتے ہیں۔ آداب میزبانی میں لاد گھونسے گن و بارود اور روح تک دہشت اتار دینے والی دہاڑ پیش کرنے والے حریف زادے نے زندگی میں پہلی مہمان کے لیے اہتمام کیا تو جواباً مہمان سمیت خود زوجہ صاحبہ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی، کیونکہ جتنے لوازمات اس نے ملازم کی دوڑ لگوا کر جھٹ پٹ ملازمہ کے ہاتھوں دوسرے روم میں بھجوائے تھے اس سے کم از کم بھی 10 لوگوں کا آرام سے پیٹ بھر سکتا تھا، اور عین توقع کے مطابق جواباً بدر نے مقدس کا خوب ریکارڈ لگایا تھا۔ بھائی بس کر دینا آپ، انہیں نہیں پتہ تھا کوئی امور خانہ داری میں پی ایچ ڈی تھوڑی نہ کی ہے انہوں نے، لیکن اتنا سب دیکھ کر تو لگ رہا ہے کہ کی ہے۔ بدر کی ہنسی ایک مرتبہ پھر بے قابو تھی۔ بھائی ہم بتا رہے ہیں، ہم ابا سے آپ کی شکایت لگا دیں گے، اس نے دھمکی دی۔ اچھا کیا کہیں گی؟ اس کی آنکھیں چمک رہی تھی۔ یہی کہیں گے کہ بھائی نفسیات میں نہیں مزاح میں ڈگری لے کر آئے ہیں، لہٰذا آپ کا اتنے سالوں کا انتظار رائے گا گیا۔ وہ ناک چڑھا کر نہ روٹھے پن سے بولی۔ اس وقت وہ کوئی سمجھدار بردبار دنیا کو دیکھنے اور دکھانے کا مختلف نظریہ رکھنے والی مقدس بنت زکا نہیں تھی، بلکہ فقط رحمت اپنے بھائی اپنے بچپن کے اکلوتے دوست کی بہن و دوست تھی۔ سو ڈھونڈنے سے بھی اس کی شخصیت کی اس پہلو کی رمق اس میں مفقود تھی۔ اور آپ کے موصوف نے کس چیز میں ڈگری لی ہے؟ وہ بتدریج اسے سلگا رہا تھا۔ ویسے یہ اہتمام دیکھ کر ہم کہہ سکتے انہوں نے جانوروں کی سائیکالوجی میں خاصی مہارت حاصل کی ہے، تبھی تو بولتے بھی کم ہیں اور کھانا بھی ان کی خوراک کے حساب سے لایا ہے۔ اس کے جواب نہ دینے پر وہ مزید تنگ کرنے پر مصر ہوا۔ اور انسانی سائیکالوجی کے ماہر چپ ہی نہیں ہوتے، وہ خفگی سے جتا گئی۔
تو ایک مرتبہ پھر بدر کا کہا بے قابو ہوا تھا، پھر نہ ختم ہونے والے باتوں کا سلسلہ ایک مرتبہ پھر چلا تو چلتا ہی گیا۔ واپسی کے قبل بدر نے اسے ساتھ چلنے کا کہا تو وہ جواب دینے کے بجائے دوسرے روم میں کسی کام سے آئے دلاور کے پاس چلی آئی تھی۔ سنیے۔ وہ جیسے اسے سننے کے لیے ہی آیا تھا، فوراً اس کی جانب متوجہ ہوا تو نگاہ سیدھا آئینہ جبیں پر ٹکرائی۔ رد عملاً ذہن کے پردے پر گزشتہ شب فسوق خیز لمحے کی زرد میں ہوئی گستاخی پوری جاذبیت سے ابھری تو نگاہوں میں وہی خمار واپس اترنے لگا جسے جھٹکنے کے لیے تیزی سے نگاہوں کا زاویہ تیزی سے بدلتا۔ وہ مجتنب ہوا۔ وہ بھائی چاہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ چلیں تو ہم جائیں ان کے ساتھ؟ جی؟ اس کے اجازت طلب سوال پر گزشتہ رات کی اپنی منمانی یاد کر مدہوشی میں جھوم رہا دل ہڑبڑا کر حقیقت میں آیا تھا۔ ہم جائیں یا نہیں؟ اس کے جی سے کچھ اخذ کرتے اس نے شفاف آنکھوں کو حجم سے وا کیا۔ آپ جانا چاہتی ہیں؟ تنفس کو تھام کر پوچھا تھا۔ اگر وہ ہاں کہتی تو اگلی سانس محال ہوتی ہوئی وہ ابھی سے محسوس کر رہا تھا۔ تیرے جہان کی تو خبر کچھ نہیں مگر تجھ سا کوئی نہیں ہے ہمارے جہاں میں۔ کل رات ضبط کی جس بند کو توڑ کر اس نے جذبات کی چوکھٹ پر اعتراف میں گھٹنے ٹیکے تھے، اس کے بعد اسے بخوبی اندازہ ہو گیا تھا یہ من موہنا مکھڑا، یہ دلربا سراپا فقط اس کے لیے ایک وجود نہیں، زندگی کا دوسرا نام بن چکی ہے جس سے دوری کا احساس روح فرسا تھا۔ جانا تو چاہتے ہیں لیکن کزن لمحاتی توقف لے کر گو اس نے لمحے میں مقابل کا صدیوں پر محیط صبر آزمایا تھا۔ لیکن بےتابی سے پوچھتے وہ ذرا قریب ہوا۔ لیکن آپ لے کر جائیں گے تو ہمیں زیادہ اچھا لگے گا، ابا خوش ہوں گے آپ کو دیکھ کر۔ آج تھوڑا کام ہے، میں لے چلوں گا آپ کو پھر۔ وہ بلیوں اچھلے دل کو ڈپٹ کر سنجیدگی سے گویا ہوا۔ جی۔ وہ اس بات میں سر ہلاتی مڑنے لگی کہ سرحد سے کلائی مقید ہونے پر ہلکا جھٹکا کھا کر اس کے بازو سے لگی۔ ناراض ہو گئی آپ؟ وہ بہت فکر سے پوچھ رہا تھا۔ اس کی دوری کے خیال سے مچلتا دل اس فکر سے آزاد ہوا تو اب کمبخت اس کی ناراضگی کے خیال سے ہراسا ہوا تھا۔ اگر ہماری ہاں کے بدلے آپ وعدہ کریں باغ کے دوسرے حصے کی سیر کروانے کا تو ہم تھوڑا سا جھوٹ بولنے کی چھوٹ چاہیں گے۔ گلابی پنکھڑیوں کی تراش میں شریر مسکراہٹ دبائے انگوٹھے اور شہادت کی انگلی سے تھوڑا سا کا اشارہ کرتی گھنیری پلکیں ادائے دلربائی سے روشن آنکھوں پر موڑ دی وہ ایک قدم پیچھے ہوئی۔ دن بدن خطرناک ہوتی جا رہی ہیں، شریف انسان تو ڈر ہی سکتا ہے، وہ بڑبڑایا۔ کوئی مسئلہ نہیں، دنیا کا ہر شریف بندہ اپنی بیوی سے ڈرتا ہے۔ جوابی محظوظ کن بڑبڑاہٹ سے اس کی سماعت سیراب کرتی وہ چاروں جانب اپنے صندل وجود کی خوشبو بکھرتی مڑ گئی تھی اور مزید ایک قدم اس کے قریب ہو کر اپنے اندر سرشاریوں کا موسم آباد ہوتا ہوا محسوس کرتا مسکرا دیا تھا۔ پیچ کلر کی نفیسی امبرائڈری والے لانگ کرتی پر اس نے نیچے جینز ڈالا تھا۔ براؤن ریشمی بال اونچے سے جوڑے میں بڑی بے پرواہی سے لپیٹے گئے تھے۔ گلے میں اسٹالر بھی عدم توجہی سے جھول رہا تھا۔ ستم دلکشی نقوش سے مزین چہرے کو جوڑے سے آزاد ہوئی آوارہ لٹوں کا بے باکی سے چھو کر اپنی قسمت پر نازا ہونے کی فدائیہ ادا سب میں واضح کسی رومانی شاعر کی غزل سی خوابناک آنکھیں جس میں ازلی دنیا جہاں کی بیزاری لیے ادھر ادھر خالی ہال میں گھما رہی تھی۔ وہ جب سے آئی تھی کمرے ہی میں بند تھی۔ حاجی حکیم کے کہے کے مطابق اسی وقت سے بدر سے ملاقات کے لیے آنے والے محلے داروں کا تانتا بندھا ہوا تھا۔ جواباً جس ہمت و حوصلے کے ساتھ وہ سب کو وقت دے رہا تھا، جس اپنائیت سے ان کے افراد خاندان کا حال احوال معلوم کر رہا تھا، اندر کمرے میں بیٹھ کر نہ چاہتے ہوئے بھی انہیں سن رہی پردہ ہزار اختلاف کے باوجود اس کی خوش اخلاقی کی قائل ہو گئی تھی۔ صاحبہ، آپ کو کچھ چاہیے تھا؟ آپ مجھے آواز دے لیتی نا، میں یہیں تھی۔ آپ کے آرام میں مخل ہونے کے خوف سے میں آپ کے کمرے سے نکل گئی تھی۔ مریم کی اس پر نظر پڑتی وہ حواس باختہ سی قریب آتی نان سٹاپ شروع ہوئی کیونکہ حاجی حکیم کی خصوصی ہدایت تھی اس کے ساتھ رہنے کی۔ میرا نام وردہ ہے، صاحبہ نہیں۔ بات کو دہرانا سخت ناپسند ہونے کے باوجود وہ شاید 10ویں مرتبہ ٹوک رہی تھی۔ یہ کہنا درست ہوگا، اس نے اس لڑکی سے
तसी का यही जुमला ही अदा किया था अब तक, वरना कम गोरी तो उसकी फितरत ही थी। लिहाजा हाजी हकीम की तवील से तवील जुमले पर भी उसका बमुश्किल हूँ हाँ या सर हिलाने पर इक्तफा हो जाता था। मालूम है साहिबा, लेकिन मैं आपका नाम तो नहीं लिख सकती ना? मरियम खिसिया सी गई थी। उस मेहमान की रुआबदारी ने वैसे ही उसके हाथों के तोते उड़ा रखे थे। क्यों, मेरा नाम में क्या मसला है? मसला तो कोई नहीं है साहिबा, लेकिन आप हो ना, मैं तो किस तरह आपका नाम? मरियम बेचारी का हकीकतन हल्क खुश्क हुआ था। उसका मावराई मखलूक के तसव्वुर सा हुस्न व जाज़बियत से माला माल होना क्या कम मुकाबिल को मरऊब करता था, जो सितम वो अपने सपाट तासुरात से मुकाबिल के अल्फाज गुड़मुड़ कर देती थी। उसकी उड़ी उड़ी रंगत पर उचटती सी नज़र डालकर वो वापस सरसरी सी नज़र इधर उधर घुमाने लगी। मुझे बदर भाई किसी काम से गए हैं और हाजी साहब अपने हकीम खाने में हैं, उसने बताने में पहल की। जवाबन उसने तिरछी खामोश निगाह ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट लबों पर सजाए मुअद्दब खड़ी मरियम पर डाली, जिसका कुछ और ही मतलब निकालती वो मज़ीद गोया हुई। दरअसल जब मुक़द्दस बाजी यहाँ हुआ करती थी, यह घर इतना खाली खाली नहीं लगता था। आपको मालूम तो है ना, मुक़द्दस बाजी बदर भाई की छोटी बहन है। चंद माह कबल ही उनकी शादी हुई है बड़ी हवेली में। वो यहाँ होती तो दोनों बहन भाई घर में रौनक लगाए रहते। दोनों की, बल्कि इस घर के तीनों मकीनों की मोहब्बत मिसाली है। लोग मिसाल देते हैं उनकी आपसी मोहब्बत यगानत की। हाजी साहब बता रहे थे भाजी आने वाली है, फिर आप देखना। वो पुरजोश अंदाज में नॉन स्टॉप शुरू हुई। मरियम की ट्रेन शायद रुकती नहीं अगर जो हाजी हकीम बर वक्त ना वहाँ आ जाते। अरे बच्चे, आप जाग गई? और मरियम, आप कौन से किस्से सुना रही हैं बेटी को? हाजी हकीम ने खुशगवार अंदाज में दोनों से पूछा। जी, मैं मुक़द्दस बाजी के मुतालिक बता रही थी। मुक़द्दस आ जाएंगी तो वर्दा बेटी खुद मिल लेंगी उनसे। आप ज़रा जाकर अंदर से हमारी टेबल पर रखी ऐनक ला दें। जी, मरियम जी कहती इजलतन अंदर की जानिब बढ़ गई। मरियम थोड़ी सी बातूनी बच्ची है, आपको परेशानी तो नहीं हुई ना? उन्होंने रोज़ अव्वल की तरह यूँ अपनायत से पूछा था, जैसे ये कोई ऐसी बात हो जिससे उसके नाजुक आमगीने से जज्बात को ठेस पहुंचने का कभी खदशा लाक हो। नहीं, वो जनरली बात कर रही थी, हलक में उभर कर मालूम हुई गिल्ट के साथ। उसने नफ़ी में सर हिलाया था। उनके हिलावत आमेज़ अंदाज के आगे उसके मिजाज के मखसूस करवाहट व करख्तगी खुद ब खुद तहलील हो जाती थी। दिल लग रहा है यहाँ? कोई परेशानी तो नहीं? या किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप बिला झिझक कह सकते हैं। हम आपको नवासी कहते ही नहीं, मानते भी हैं। और आपका इतना ही हक़ है हम पर जितना कि बदर या मुक़द्दस का। आने के बाद से कई बार दोहराए अल्फाज उसी खुलूस की हिद्दत व मशफ़ीक़ मुस्कान के साथ दोहराते उन्होंने उसके पथरीले तासुरात में ठीक ठाक तग़य्युर लाया था। जवाबन एक मरतबा फिर उसका सर नफ़ी में हिला। अगर हमारी नवासी को मज़ीद आराम ना करना हो और वो बोरियत महसूस ना करें तो हम उन्हें पूरा घर घुमा सकते हैं। उन्होंने पेशकश ही कुछ इस अंदाज में की थी कि ज़रा बराबर दिल ना होने के बावजूद उसका सर अज़वात में हिल गया था। आ जाए फिर। मरियम के हाथ से ऐनक लेकर वो उसे लिए खारजी दरवाजे के सिमत बढ़े थे। फिर जिस ज़ौक़ व शौक़ से उन्होंने सरसब्ज़ व शादाब सहन के एक एक पौधे से लेकर हकीम खाने की सदियों पुरानी किताबों और दिगर चीज़ों से उसका दिलचस्प तारुफ करवाया था, उसकी मरवत आप ही आप दिलचस्पी में बदल गई थी। और कब हूँ हाँ और उसकी जुम्बिश से वो इश्तियाक भरे सवाल व इजहार ख्याल के बेतकल्लुफ़ी तक खुल गई। उसे खुद खबर नहीं हुई थी। अच्छे खासे अहाते पर मुहित घर की दिलचस्प सैर के बाद वो बदर और मुक़द्दस के बचपन के दिलचस्प किस्से सुनाते हुए उसे लेकर किचन में आए थे। उसे यह तस्लीम करने में कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं थी कि उसे सिर्फ अंडा उबालना आता है। लिहाजा हाजी हकीम जबकि आस्तीन फोल्ड करके चाय बनाने लगे तो कतन उसने मदाखलत करके ख़ुद को शर्मिंदा नहीं किया। तारीख गवाह है, जब तक साइकाइट्री साहब यहाँ मौजूद थे बिना नोक झोंके कोई खाना तैयार इस किचन से दस्तरखान तक नहीं पहुँचा। बहुत तंग करता था वो बहन को और मोहब्बत भी उतनी ही करता था।
हाजी हकीम की मुतबस्सम अंदाज में बताने पर वरदा जितना हैरान होती कम था। इस कदर बुर्दबार पुरवकार अपने काम से काम रखने वाले शख्स की शख्सियत का ये शौक व शरीर पहलू भी हो सकता है, इस पर यकीन करना वाकई मुश्किल था। उनके पेरेंट्स, आपके बेटे कहाँ हैं? तवक्कुफ से झिझकते हुए पूछा। बरसों पहले रज़ा इलाही से दोनों का इंतकाल हो गया। बहुत छोटे थे दोनों तब। मुक़द्दस तो इतनी छोटी थी कि उन्हें याद भी नहीं होगा अपने वालिदैन का चेहरा। मदर को शायद हो। चाय का कप उसके सामने रख दे, वो यासियत से मुस्कुराए, फिर फ़ौरन से उस फेस से निकलते वो वापस से उसे कुछ नया पुरमज़ा बताने लगे थे, चाय की हल्की हल्की चुस्कियाँ लेते हुए। वरदा बहुत गौर से उन्हें सोच रही थी। अगर वो होश संभालने से लेकर आज तक का एहतिसाब करती और कहती कि आज का दिन उसकी ज़िंदगी का खूबसूरत तरीन दिन था और उस छोटे से गांव के छोटे से मगर बेहद पुरसुकून और एहसास और मोहब्बत से बनाए गए घर की सैर उसके लिए बड़े बड़े ओकेशन और एग्जीबिशन की सैर से बेहतर था, तो वो कतन ज़्यादती नहीं होती, क्योंकि आज उसने सुकून का मतलब जाना था। ज़िंदगी का एहसास धड़कते दिल की आवाज़ों को उस अमन के गहवारे के पुरखुलूस आबो हवा में महसूस किया था। बका की जंग लड़ने का एक आज़मूदा और आखिरी उसूल है, जिसे कायनात गिर उसूल भी कहते हैं। जब दोनों जानिब नुकसान व अज़ल का ख़दशा यकीनी हो जाए, फिर उस पलड़े पर अपना वज़न मुंतकिल कर दो जहाँ 1% भी नुकसान की शरह कम मालूम हो। आज हवेली की दोनों बेटियां इसी उसूल की पासदारी करती हुई अपने दिलों में चिंगारी की तरह सुलगती अदावतों पर मिट्टी डालकर अरसे बाद हवेली आई थी, क्योंकि अब उनकी आमद नागुरेज हो गई थी। बारान का गद्दी विरासत कबूल करने से साफ इनकार और दाजी की जानिब से गहरी खामोशी का जो मतलब निकलता था, वो उन दोनों बहनों की रातों की नींदों का चैन व सुकून दोबार करने के लिए काफ़ी था। होती भी कैसे ना, बारान की राह से हट जाने की सूरत कोई पेचीदगी थी ही नहीं ना आगे की राह में। आर्यान तो अभी बच्चा ही था और अपने उसूलों को लेकर शिद्दत पसंद दाजी ने नवासों को ख़ानदानी विरासत सौंपने की तवक्को भी करना मज़ाहिका ख़ेज़ तसव्वुर से ज़्यादा कुछ नहीं था। और बचा था दिलावर उस्मानी, यानी वो हरीफ ज़्यादा जिसे उन्होंने अपने भाई की औलाद तो दरकिनार कभी इंसान तक समझना सरासर अपनी शान के ख़िलाफ़ जाना था। अगर वो दस्तार का हकदार ठहर जाता तो आगे के हालात का तस्वुर उन दोनों की सोच से कहीं ज़्यादा भयानक हो सकते थे, क्योंकि उससे खैर की उम्मीद कम अज़ कम वो दोनों अपने गिरबान में झांकते हुए चाहकर भी नहीं कर सकती थी। इतनी खुद शनासी तो थी उनमें। उसी मसलहत को मद्देनज़र रखते हुए दोनों नाज़मा बेगम की हिमायती बनने के लिए मैदान में आए थे। बज़ाहिर वजह तो खैर उनकी आमद के वलीमे की तारीख़ को लेकर मशावरत में शिरकत थी, बाकी इस आड़ में नाज़मा बेगम और शहनशाह उस्मानी की मनसूबाबंदी पर अमल आवरी में ताउन के लिए दोनों ने भरपूर रजामंदी बिना पसो पेश ज़ाहिर कर अपना अपना वोट उनके हक़ में दे दिया था। ऐसे कशीदा पुरअसरार माहौल में बारान की वापसी ने अंदर ही अंदर पक रही खिचड़ी से उठती साजिश की बदबू को कम कर हवेली का माहौल बेहद खुशगवार बना दिया था, जिसमें आर्यान की आमद का तड़का लगकर गोया चांद लग गए थे। आप जनाबा का कोई शरई पर्दा बनता है भाई साहब से, कल रात के आए हुए हैं और आप मोहतरमा को फुर्सत ही नहीं मिजाजी खुदा से सलाम दुआ हाल अहवाल मालूम करने की। मौका देकर वो कमर पर हाथ जमाती सुबह से किचन में घुसी मिराल से बासपुर्स करने हाजिर थी। शरई पर्दा न सही, लेकिन शादी की तारीख तय पाने वाली है, मायूं वाला पर्दा जैसा कुछ होता है ना। भाभी बस वही मेंटेन कर रही है, मशरिकी दोशीज़ा जो ठहरी। लेकिन ये तुम्हें कैसे पता हो सकता है? तुम तो मुजराब कोई संजीदा बात करे और आर्यान साहब उस संजीदगी का सत्यानाश मारने वहाँ अपनी अतरंगी लॉजिक के साथ ना नाजिल हों, ऐसा भला हो सकता था? आर्यान के अचानक आमद से मीराल ने बेसाख्ता दिल में शुक्र का कलमा पढ़ा था, जबकि मुजराब का पारा चढ़ गया था। तुम्हारा हर जगह पके हुए निम्बोली की तरह टपक पड़ना ज़रूरी है। कड़वा मुंह बनाते उसने तशकिया भी कड़वा ही दिया था, जिस पर आर्यान ने ख़राब मुंह बनाया।
پکے ہوئے آم کی طرح کیا دیتی تو کون سا تمہارے ناک چھوٹی ہو جانی تھی؟ اس نے بارہا برا منایا۔ میں شکل لے کر ضرب المثال استعمال کرتی ہوں، وہ تڑک کر بولی۔ شکل تو میری ماشاء اللہ ٹام کروز سے مشابت رکھتی ہے، وہ اترایا۔ وہی جو اب بوڑھا ہو چکا ہے؟ اس نے جھٹکے سے گویا اسے آسمان کی وسعت سے ٹانگ پکڑ کر نیچے کھینچا۔ جواباً وہ جو دھلی ہوئی شفاف پلیٹ میں اپنے وجیح چہرے کو ہر زاویے سے دیکھ رہا تھا، زور سے پلیٹ ٹیبل پر پٹکتا ہوا کشمگی تاثرات لیے مقابل آن کھڑا ہوا۔ لڑکی، تمہیں خوف خدا محسوس نہیں ہوتا؟ ایک سانس لیتے ہوئے اپولو کے پتلے کے لیے ایسے الفاظ استعمال کرتے ہوئے آنکھیں چھوٹی کر کے اس نے جذباتی ہونے کا بھرپور اداکاری کی۔ جواباً سیکنڈ کی 1000ویں ساعت میں نفی میں ہلا اس کا سر، حقیقتاً اس کے سر پر لگ کر تلووں پر بجھا تھا۔ تم نا، میں تم پر ڈیفیمیشن کا کیس کر سکتا ہوں، اس کے بعد خود تم پر پولیس کو گمراہ کرنے کا کیس فائل ہو جائے گا۔ وہ شاید اس کا دل جلانے کی قسم کھا چکی تھی۔ تم جل بلا کر مٹھیاں بھیجتے اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ اس لڑکی کا کچھ کر دے جو نہ جانے کب سے جوتوں سمیت تم تراک سے اس کے دل کے سنگھاسن پر براجمان اس کا ضبط آزما رہی تھی۔ میں مضراب عثمانی ہوں، کوئی تکلیف؟ چیلنجنگ انداز میں وہ بھی اسی طرح مستفسر ہوئی۔ تکلیف تو ایسی ہے جو آپ کو مسز آریان عثمانی بنا کر ہی دور ہوگی، لیکن ضبط لازم پر عمل پیرا ہو کر پہلے بڑے پار گھاٹ لگ جائے، پھر آپ کی ان گستاخیوں کا حساب تو ساری زندگی لینا ہے مجھے۔ اس کے چیلنجنگ کرتی آنکھوں میں اپنی جگر کرتی نظریں گاڑے دبے لہجے میں اچھے سے پاور کرواتا وہ ایک قدم پیچھے ہوا۔ اب پیچ و تاب کھانے کی باری اس کی تھی۔ تمہاری خوابوں میں؟ اس کے جلا دینے والی مسکراہٹ سے وہ لال بھبوکا ہوئی تھی۔ خواب ہمیشہ آباد ہوتے ہیں تو وہاں بھی ممکن کر دیتا، لیکن حقیقت میں یہ سچ کرنے کا عزم باندھا ہے۔ عالم فتح کر لینے والی مسکراہٹ اچھالتا ہوا وہ ایڑیوں کے بل برنر کے پاس مصروف کھڑی ملازمہ کی جانب مڑا۔ 4 کپ چائے اور 1 مگ کافی وتھ 4 اسپون شوگر مردانی میں بھیج دے۔ وہ کیا ہے نا، ابھی کریلے وتھ نیم چڑھا گفتگو کی ہے۔ نکلنے سے قبل وہ پلجڑی چھوڑ کر خود کو بھسم کرتی نگاہوں سے گھور رہی لڑکی کو سلگانا ہرگز نہیں بھولا تھا۔ آریان عثمانی، مر جاؤ گے کسی دن میرے ہاتھوں۔ دونوں مٹھیوں کو بھیجتے اس نے دانت کچکچائے، پھر نگاہ فریج سے کچھ نکال رہی میرال پر گئی تو طویل سانس اندر کھینچ کر ذہن پرسکون کرنے کی کوشش کرتی اس کی جانب بڑھی جو چند دنوں سے خاصی بجھی سی اپنے آپ سے الجھی سی نظر آ رہی تھی۔ بھائی صاحب ہی روم میں گئے ہیں، یہ کافی دے آئیں؟ ملازمہ کے ہاتھ سے کافی لے کر اس نے چمچ سمیت اس کی جانب بڑھائی۔ تم دے آؤ، مجھے ذرا کام ہے ابھی، ٹالنے والے انداز میں کہتی وہ سائڈ سے نکلی۔ مسئلہ کیا ہوا ہے؟ کافی واپس ملازمہ کو تھماتے وہ اس کی راہ میں کچھ اس طرح حائل ہوئی کہ میرال کی راہ فرار ہی مسدود ہو گئی۔ کوئی مسئلہ نہیں ہوا ہے مضراب۔ بھلا کیا مسئلہ ہوگا؟ گھر میں اتنے سارے مہمان ہیں، اتنا سارا کام ہے، فرصت کہاں ہے؟ اور پھر اچھا تھوڑی لگتا ہے یہ سب۔ کزن لہجہ عام رکھتی وہ گویا ہوئی تھی، لیکن مضراب کی خود پر گھڑی کھوجتی نگاہوں نے ٹھیک ٹھاک گڑبڑا دیا تھا۔ اسے اپنی آنکھوں میں سرمئی بادل کی طرح تیر رہے خوف و اضطراب چہرے پر باوجود کوشش کی کہ شادابی و بشاشت پر حاوی دبیز یاسیت جو اگر وہ پڑھ لیتی تو حویلی کے خوشگوار ماحول میں منہ چال کا آنا یقینی تھا۔ اتنے سارے کام کے لیے دگنا ملازموں کی فوج بھی موجود ہے، آپ کو اس کے لیے اپنی ننھی سے جان ہلکان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرا شوہر سے ملنے میں کوئی اخلاقی برائی نہیں، جو اچھا نہ لگے اور چھپا رہی ہیں۔ میں کیا چھپاؤں گی؟ بھلا خواہ وہم مت پالا کرو لڑکی، اتنی سی عمر ہے، دادی اماؤں کی طرح اول فول اندازے لگا رہی ہو۔ ڈھپٹ کر قطع کلام کرتی ہوئی وہ برنر کے پاس کھڑی ملازمہ کے برابر کھڑی ہو گئی تھی۔ سمرہ اور زہرا عثمانی آ چکی تھی۔ داجی کو فرصت ملتے ہی رخصتی کی تاریخ طے پانی تھی اور اس سے پہلے اسے ناظمہ عثمانی کی جانب سے جاری حکم کی ہر صورت تکمیل کرنی تھی۔ اشاروں میں کئی مرتبہ وہ اسے سرزنش کر چکی تھی، جس وجہ سے وہ زیادہ وقت خود کو مصروف رکھی ان کی نگاہوں سے چھپتی پھر رہی تھی۔ باران سے اس موضوع پر بات کرنے کا خیال ہی
اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑا دینے کے لیے کافی تھا۔ رگوں میں خون جیسے منجمد ہونے لگتا تھا۔ کیا بات کرے، کیسے کرے، سوچ کے ابھرنے سے پہلے ہی دماغ معاف ہونے لگتا۔ اتنا بڑا فیصلہ جس پر پورے قبیلے کے مالک و مختار دادا جی تک نے خاموشی اختیار کر لی تھی، اس پر بھلا میرال عثمانی کس طرح انگشت نمائی کرتی، بلکہ اسے مجبور کرتی کہ وہ اپنا فیصلہ بدل دے۔ ان کے درمیان بے تکلفی کتنی تھی، اور اگر بے تکلفی ہوتی تب بھی اسے یقین تھا وہ اس موضوع پر باران سے بات کرنے کی ہمت مجتمع کبھی نہیں کر پاتی۔ لیکن اب خالصہ کا حکم تھا تو وہ حکم حاکم مرگ مفاجات کے مصادق بھلے سے اپنی سانس روک لیتی، لیکن کوشش ضرور کرتی، اور یہ کوشش کا خیال ہی محال تھا۔ عملی نمونہ تو نہ جانے کیا رنگ لاتا۔ ڈنر کے بعد بڑوں کی محفل نیچے سجی تھی، جبکہ چھوٹوں نے اوپر باران کے کمرے میں ہلہ بول دیا تھا۔ باران نے سب کے تحائف ان کے حوالے کیے تھے۔ لڑکیوں کے لیے بریسلیٹ ان کی فرمائشی چیزوں کا ڈھیر تھا، جبکہ قناعت پسند لڑکے چاکلیٹ پر اکتفا کر رہے تھے۔ ایک عرصے بعد ان کے خوشگوار محفل سجی تھی، جس میں حزب سابق رخسار غیر موجود تھی، اور آریان صاحب بقول مضراب کے پاپ کارن کی طرح اچھلتے ہوئے محفل کے روح رواں بنے ہوئے تھے۔ باران خاموشی سے اپنا کام کرتا ہوا گاہے بگاہے ان سب پر متبسم نظر ڈال لیتا تھا۔ باقی سب اس کا خوب ساتھ دے رہے تھے۔ ادھر ادھر نظر دوڑانے پر مضراب کو جب میرال وہاں کہیں نظر نہ آئی تو وہ تاسف سے نفی میں سر ہلاتی اٹھی تھی۔ اس نے کہا تھا بس 5 منٹ میں آؤں گی، اور اب 1.5 گھنٹہ ہو چکا تھا۔ اس 5 منٹ کو آپ کی 5 منٹ کو 5 منٹ بعد 2 گھنٹہ ہو جائے گا۔ آپ کی گھڑی سلو ہے یا میرا انتظار کٹھن؟ بالکنی میں کھڑی سوچوں میں غرق میرال کو اس نے طنزیہ انداز میں جا لیا تھا۔ میں بس آپ آ ہی رہی تھی۔ آئی نو، میرے ساتھ ہی چلیں۔ اسے مزید موقع دیے بغیر وہ کلائی تھامتی ساتھ لیے چل دی۔ میرال کی کمزور سی مزاحمت بھی اس کے کمرے کی دہلیز چھوتے ہی دم توڑ گئی تھی۔ عرض کیا ہے معزز سامعین، سماعت فرمائیے گا۔ ادھر میرال پر نظر پڑتے ہی آریان کی اسے شرارت پھرکی تھی۔ ارشاد ارشاد۔ معزز سامعین نے بھی حزب مو کو خوب تعاون کیا تھا۔ ہاں تو عرض کیا ہے۔ وہ پرجوش سا گھٹنوں پر شاعرانہ انداز میں ہاتھ اٹھا کر کھڑا ہوا۔ وہ تشریف لائے ہیں آپ کی دہلیز تک۔ خدا کی قدرت، داد چاہوں گا سامعین۔ ہاتھ ماتھے تک لے جا کر سلام جھاڑتے اس نے باران کو دیکھا، جو نفی میں سر ہلاتا ہنس دیا تھا۔ وہ لائے ہیں تشریف آپ کی دہلیز تک، خدا کی قدرت ہے۔ آپ ہاتھ تھام کر انہیں لے آئیں اندر، یہ ہے موقع کی نزاکت۔ حزب حال شعر کو پیش کرنے کے نام پر ستیہ ناس مارتے اس نے حاضرین کو دیکھا، جو داد و تحسین کا طوفان لے آئے تھے۔ اور اب ماں اپنی پلٹن یہاں سے تشریف لے جانے کی سوچے، یہ اخلاقیات کا تقاضا ہے۔ میرال کا ہاتھ تھامتے جتاتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ قافیہ ردیف نہیں جمع۔ اس نے تھمز ڈاؤن کا اشارہ دیتے مایوسی کا اظہار کیا۔ مجھے شاعروں کی بددعا لینے کا کوئی شوق نہیں ہے، اور آپ لوگوں کو جلد از جلد سو جانے کی ہدایت ملی ہے، کیونکہ حویلی کی روایت کے مطابق کسی بھی خوشی کے کام سے پہلے کی جانے والی دعوت کا اہتمام ہے کل۔ اطلاعی جملے کے ایک ایک لفظ پر خصوصی دباؤ ڈالا تو سارے دی جان کی ہدایت یاد کرتے جھپٹ کھڑے ہوئے۔ لیکن ہمیں دیکھ کر جانا ہے بھائی صاحب۔ بھابھی صاحب کے لیے کیا تحفہ لائے ہیں؟ نیلم نے پیروں کو بریک لگایا تو سارے ہی باران کی جانب مڑ گئے۔ بچوں میں باران ہڑبڑایا تھا۔ 1 منٹ بھائی صاحب، لیٹ می ہینڈل دس۔ اور ایک مرتبہ پھر کدو کی بیج کی طرح پھدک کر آریان صاحب بیچ میں کودے۔ گائز، ہمیں جانا چاہیے۔ جانا چاہیے؟ ہر الٹے کام میں پیش رہنے والے آریان کی شرافت پر سب کو جھٹکا لگا۔ ہاں نا، سمجھا کرے، اسپیشل لوگوں کے لیے اسپیشل تحفے ہوتے ہیں جو خاص ماحول میں خاص انداز میں پیش کیا جاتا ہے۔ ہم کباب میں ہڈی بن کر اپنے بھائی کا اسپیشل مومنٹ تو اسپوائل نہیں کر سکتے نا۔ ذو معنویت سے کہتے اس نے آنکھ کا کونا دبایا۔ جواباً زبردست ہوڈنگ ہوئی۔ ویسے تمہیں بڑا پتہ ہے اب تک کتنوں کو اسپیشل تحفے دے چکے ہو؟ مضراب نے تیکھے چتونوں سے پوچھا۔ ارے جناب، ہم وحدانیت کے قائل لوگ ہیں، تحفے کیا چیز ہیں؟ اس عزیز من کا صدقہ اپنی جان سے اتار کر
اس کی ہتھیلی پر دل نکال کر رکھ دیں گے۔ وہ اعتبار تو کرے ہمارے جذبوں کی صداقت پر۔ اس کے مجنون کیفیت میں کھل کر اظہار کرنے پر مضراب بوکھلاہٹ چھپاتی بڑبڑاتی ہوئی پیچھے ہوئی تھی۔ پھر بڑی شرافت سے خلاف توقع وہ پوری ٹولی کو لے کر باہر نکلا۔ مضراب آنکھیں دکھاتی میرال کو وہیں چھوڑ کر دروازہ بھیڑتی ہوئی نکل گئی تھی۔ اب کمرے میں ان دونوں کے علاوہ گمبھیر ذو معنی خاموشی حائل تھی، جس کی معنی خیز سرگوشیاں فقط باران کی حساسیت کو شوخی سے چھیڑ رہی تھی، ورنہ وہ تو برف کی مانند منجمد ہو رہے حواس کو یکجا کرنے کی کوشش میں ہلکان کرو یا مرو کے دہانے پر خود کو کھڑا محسوس کر رہی تھی۔ آپ اپنا مراقبہ بیٹھ کر پورا کر سکتی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ نہیں تو؟ وہ ہڑبڑا کر زور و شوق سے نفی میں سر لاتے ہوئے ہوش کی دنیا میں لوٹی تھی، اور اب پھٹی نافہم نگاہوں سے بستر سے کھڑے ہو رہے باران کو اپنی جانب بڑھتا دیکھ رہی تھی۔ ذہن ایک ہی نہج پر سوچنے کے باعث شدید دباؤ سے معوف ہونے لگا تھا۔ آپ کے حواس مجھے دیکھ کر رفو چکر ہو جاتے ہیں یا آپ پیدائشی خبط الحواس ہیں؟ پانی کا گلاس اس کی جانب بڑھاتے وہ سنجیدگی سے مستفسر تھا۔ بیٹھ کر پی لیں۔ جواباً وہ گلاس جھپٹتی کھڑے کھڑے لبوں سے لگانے لگی تھی کہ باران کے ٹوکنے پر شرمندہ سی ہو کر کاؤچ پر بیٹھ گئی، جبکہ وہ چلتا ہوا شجر نما بک ریک کی طرف بڑھ گیا۔ مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے، ہو سکتی ہے؟ پورا گلاس اندر اتار کر حواسوں کو جرأت مندی سے یکجا کر دونوں مٹھیوں کو سختی سے بھینچتے وہ اپنے محاذ پر از سر نو کھڑی ہوئی تھی۔ فرمائیے، میں سن رہا ہوں۔ الٹتے اوراق پر نظر دوڑاتے ہوئے سادگی سے اجازت دی گئی۔ مجھے اپنی بات کہنے کے لیے آپ کی توجہ درکار ہے۔ ریت کی طرح سرکتی ہمت کو مجتمع کرے اس نے گزارش کی تھی، یا اپنی بے بسی کا اظہار وہ خود سمجھ نہیں پائی، جبکہ اس کی لرزتی آواز نے باران کے لبوں کی تراش میں تبسم کے جگنو قید کیے تھے۔ میری توجہ آپ کے حواس سلب کر دیتی ہے، بہتر ہے کہ میں انہیں بے جان کتابوں میں ہی مبذول رکھوں، باقی میں ہمہ گوش ہوں۔ اور راہ کو الٹنے کی کارروائی جاری رکھتے جواب حز اٹھاتا ہوا تھا، جس پر میرال روحان سی ہو گئی تھی۔ یا تو یہ شخص اس کی کیفیت سے قطعاً بے خبر تھا، یا اتنا باخبر کہ اسے سنجیدگی سے لینا ہی نہیں چاہتا تھا۔ آنکھوں میں اپنی کم ہمتی پر اترے قطروں کو پلکوں میں سمیٹتے اس نے ایک طویل سانس اندر کھینچی۔ میں ابھی رخصتی نہیں چاہتی، الفاظ ادا کرتے اس نے آنکھوں و ہونٹوں کو کبھی نہ کھولنے کے لیے پوری قوت سے بھینچ لیا تھا، لیکن چند قیامت لمحے گزرنے کے بعد بھی جب رد عمل میں کچھ موصول نہ ہوا تو وہ خوفزدہ آنکھیں نیم وا کر کے طوفان سے پہلے کی خاموشی کا اندازہ لگانا چاہا۔ لیکن یہ کیا؟ وہ یونانی دیوتاؤں سا آن بان شان لیے ہنوز اسی پوزیشن میں کتاب تھامے ریک کے قریب کھڑکی سے چھن کر آتی چاندنی میں کھڑا اوراق کی گردان میں غرق تھا۔ کیا میری آواز نہیں نکلی؟ الجھ کر اس نے احمقانہ سوال خود سے کیا۔ لیکن میں تو… جواب دیتے وہ بڑی طرح شش و پنج میں پڑتی خود سے الجھنے لگی کہ وہ کتاب تھامے گمبھیر قدم اس کی متزلزل دھڑکنوں پر دھڑتا ہوا اس کی طرف پیش قدمی کرنے لگا۔ جواباً میرال کی لرزش کا شکار قدم خود بخود پیچھے کی جانب اٹھنے لگے۔ مطلب یہ لمحاتی خاموشی طوفان سے پہلے کا غماز تھی۔ پیچھے کبرٹ سے پشت لگتے ہی اس کے لبوں سے گھٹی گھٹی سی چیخ نکلی تھی، جو اس کی بہت قریب چلے آنے پر سانسوں کے ساتھ کہیں خشک حلق میں دب کر دم توڑ گئی تھی۔ کوئی لمحہ ہو تیرے ساتھ کا جو میری عمر بھر کو سمیٹ لے، میں فنا بقا کے سبھی سفر اسی ایک پل میں گزار دوں۔ اس کے لٹھے کے مانند سفید پڑتے چہرے پر نظر گاڑتے باران کو بیک وقت غصہ و تاسف نے لپیٹ میں لیا تھا۔ اگر غصہ غالب آ جاتا تو وہ اس لڑکی کو لمحے میں جھڑک کر رکھ دیتا، اور تاسف آ جاتا تو دوبارہ اس کی شکل پر نظر ڈالنا اپنی شان کے خلاف سمجھتا، کیونکہ اسے سخت نفرت تھی اپنے ساتھ خود زیادتی کر کے خود کو اوروں کے رحم و کرم پر چھوڑنے والوں سے۔ لیکن وہ دونوں زور آور جذبہ دبا گیا تھا، کیونکہ اس لڑکی کی دفاع میں اسی کے دل کا ایک نو آباد گوشہ فریادی بنا اس کے اصولوں میں لچک کی گزارش لیے کھڑا ہو گیا تھا۔ رخصتی کا مطلب جانتی ہیں آپ؟ اس کے مبہم سوال پر میرال نے ہولے سے
خوف سے بھیگی آنکھیں کھولی۔ وہ آنکھوں میں گہری سنجیدگی لیے اس کی جانب متوجہ تھا، جس کی تاب نہ لاتے پلکیں آپ ہی آپ سجدہ ریز ہو گئی۔ رات کے دوسرے پہر، آپ میری محرم کی حیثیت سے میرے خواب گاہ میں میرے روبرو موجود ہیں۔ ٹیکنیکلی اسے بھی رخصتی تسلیم کی جا سکتی ہے۔ جی؟ غیر متوقع وضاحت پر اس کا جھکا سر جھٹکا کھا کر اٹھا تھا۔ جی، باران کا سر نہایت اطمینان سے اس بات میں ہلا تو میرال کی حالت متغیر ہونے لگی۔ لوگوں نے شادی کو اتنا کمپلیکیٹڈ بنا دیا ہے، ورنہ نکاح سے آسان اس دنیا میں کچھ نہیں۔ 1 دستخط، 2 گواہ، 3 قبول ہیں۔ 2 لوگوں کو ایک دوسرے پر حلال کرنے کے لیے کافی ہے۔ باقی سارے تام جھام سب من گھڑت چیزیں ہیں۔ اس اطمینان کو برقرار رکھتے اس نے مزید تشریح کی تھی۔ آپ کیا بول رہے ہیں؟ میری کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ حقیقتاً اس کا تھکا دماغ اس غیر متوقع تفصیل و تشریح کو سمجھنے سے قاصر تھا۔ باران کو دستار بندی کے لیے منانے سے آسان اسے رخصتی سے انکار لگا تھا، کیونکہ اس کے ننھے دماغ کا قوی قیاس نے اس گمان میں حوصلہ افزائی کی تھی کہ عین ممکن ہے اس کی گستاخی سے بھڑک کر باران رخصتی منسوخ کروا دے گا، جسے ناظمہ بیگم خود بخود اپنے بیٹے کی زندگی میں میرال اور اس شادی کی اہمیت سمجھ جائے گی۔ اس طرح بعد میں رخصتی ہوتی یا نہیں، لیکن کم از کم اس گدی کی جنگ سے اس کے نام کا مہرہ نکال دیا جاتا۔ لیکن پہلی بار الٹا دماغ چلانا تو اس پر کچھ زیادہ ہی الٹا پڑ گیا تھا۔ آپ واقعی نادان ہیں۔ یہ آپ کو اچھا لگتا ہے میرے کھلے الفاظ و انداز میں آپ کو چیزوں کو سمجھانا؟ آنکھوں میں مقناطیسی کشش سموئے چہرہ قریب لاتا وہ ذو معنویت سے استفسار کر رہا تھا۔ آپ قطعاً غلط سمجھ رہے ہیں، خدارا میں ایسا کچھ نہیں چاہتی، قیامت تک نہیں چاہتی۔ میں تو بس چاہتی ہوں آپ خالصہ کی بات مان لیں اور داجی کے سامنے دیے بیان کو واپس لے لیں اور دستار بندی کے لیے خود کو پیش کر دیں۔ اور شدید بدحواسی کی کیفیت میں بے تکان ہزاروں مرتبہ کے ذہن میں دہرائے الفاظ ادا کرتے جب تک وہ ہوش کی دنیا میں لوٹی کافی دیر ہو چکی تھی۔ مقابل کے تاثرات اس کی توقع سے کہیں زیادہ سرد و پتھریلے ہو چکے تھے۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں ان سرد آنکھوں سے نکلتی برفیلی شعاؤں نے سنسناہٹ دوڑائی تھی۔ اور کیا کیا رٹوایا آپ کو آپ کی عزیز الجان خالہ صاحب نے؟ اف، کیسی ٹھٹرا دینے والا سرد لہجہ تھا۔ میرال کو اپنی مدھم چلتی دھڑکنیں منجمد ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ دیکھیں، وہ بس آپ کا بھلا چاہتی ہیں، مجھے ایک ایسے شطرنج کی بساط میں الجھا کر جس کے داؤ پیچ سے میرا ذہن قطعاً نابلد ہے۔ جملہ اچکتے اس نے مکمل کیا تو میرال کی جان لبوں پر دم توڑنے لگی۔ میں معذرت چاہتی۔ سنوتے پیروں کو زمین پر جما کر وہاں سے بھاگنے کی کرنے لگی کہ اس کے تیزی سے دونوں جانب پنجہ جما کر شکنجے میں لینے پر کبرٹ کے ساتھ چپکتی اکھڑتی سانسوں تک کو روک گئی تھی۔ اس کی غیر حالت دیکھتے سختی سے آنکھیں میچ کر طویل سانس اندر کھینچتے باران نے کافی حد تک خود پر قابو پاتے سرخی مائل آنکھوں کو کھول کر اس کے چہرے پر ٹکائی، جہاں ڈر و خوف کی پرچھائیاں آسیب کی طرح منڈلا رہی تھی۔ اس ساری سیاست میں اس لڑکی کی بھلا کیا خط تھا؟ یہ تو خود ایک ادنا مہرہ ہے۔ منتشر ذہن کو ڈپٹتے اس نے شانت کیا، پھر توقف سے گمبھیر لہجے میں گویا ہوا۔ آپ باران عثمانی کی شخصیت کو لے کر شدید غلط فہمی کا شکار رہی ہیں لگتا ہے۔ میں فرما بردار بیٹوں کی اس قسم سے ہرگز تعلق نہیں رکھتا جو اپنی فیملیوں والوں کی، خاص کر اپنی ماں کی غلط فیصلہ وہ سوچ پر خود بھی ثواب سمجھ کر سر تسلیم خم کرتے ہیں اور اپنی بیوی سے بھی ایسی حماقت کی توقع رکھتے ہیں۔ میری نظر میں رشتوں کا ادب و احترام الگ چیز ہے اور صحیح و غلط کی تفریق الگ۔ ان کے مقام و مرتبہ سے قطع نظر میری ماں بھی انسان ہے اور غلط ہو سکتی ہے، ناٹ اے بگ ڈیل۔ اس کے تعصف میں لپٹے لب و لہجے پر اس نے سرحد سے آنکھوں کو وا کیا۔ اس کی آنکھوں میں گہری تعصف کی چھاپ دیکھ کر میرال کو پہلی بار بجائے ڈر و خوف کی شدید قسم کی ملال و پشیمانی نے لپیٹ میں لیا تھا۔ جا سکتی ہیں آپ، اپنی خالصہ کی ٹینشن نہیں لیجیے گا، آئی ول ہینڈل ہر۔ دونوں ہاتھ ہٹاتا وہ پیچھے ہوا۔ آپ جا سکتی ہیں۔ اس کے لب وا کرنے سے پہلے وہ رخ موڑ گیا تھا جیسے میرال پر گھڑوں پانی گرا تھا۔
हाँ जी, आज के लिए बस इतना ही। अब हमारा नावल जो है वो अपने एंड की तरफ आता जा रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी से अब ये नावल ख़त्म हो जाए। मैं कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी जल्दी अब इस नावल को ख़त्म कर ही दूँ, क्योंकि काफ़ी दिन से ये चल रहा है नावल। चूँकि रमज़ान आ गया था बीच में, इस वजह से स्पीड कुछ कम हो गई थी, लेकिन अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी से इसको कंप्लीट करते हैं, फिर हम अपनी किसी अगले नावल की तरफ बढ़ेंगे। वैसे बात करें आज के एपिसोड की, तो आज के एपिसोड में सारे सीन्स अच्छे अच्छे ही रहे हैं कोई भी ऐसा बोरिंग टाइप सीन नहीं था। लेकिन अब बाकी रह जाते हैं हमारे रुखसार और मुअज़्ज़म भट्टी। तो हम देखते हैं कि अब उनकी कहानी लाइन पर कैसे आती है और हमारा मुअज़्ज़म अपनी हीरोइन को वो कैसे मनाता है। सारी गाड़ियाँ तो अब पटरी पर आने लगी हैं। ठीक है, हाँ जी, तो अब हम मिलेंगे कल नेक्स्ट एपिसोड के साथ। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। मुझे दुआओं में भी इंतहा याद रखें। ओके, टाटा, बाय।